السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اذ اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتلو۔ محترم بزرگ و سرعات سے صحیح بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مجھے اور آپ کو دین بھی عطا فرمایا ہے اور دین کی خوبصورت محنتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دیا، جس کو حدیث پاک میں یہ خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ لعبد لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ بشارت تو اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت کو بڑی خصوصیت عطا فرمائی۔ 1450 سالہ تاریخ میں ہم غور کریں تو نظر آئے گا کہ ہر زمانے میں ایسے رجال پیدا ہوئے ہیں کہ جو جیے ہیں تو دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہوا ہے، جو مرے ہیں تو دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو خیر کی چابی بنایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے وہ خوبصورت محنتیں اللہ پاک نے اس امت کو دی ہے کہ جن میں لگ کر انسان اپنے آپ کو خیر کی چابی بنا سکتا ہے اور شر کا تالا بنا سکتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کی خوبصورت محنت میں اللہ پاک نے لگایا، مدارس کی محنت ہمارے علماء کرام ماشاءاللہ وہ بھی کر رہے ہیں، اور اہل اللہ خانقاہوں میں اللہ کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور انہی اللہ والوں نے ہم کو یہ بھی سکھایا کہ اب گھر گھر جائیں، در در جائیں، دروازوں کی کنڈیاں کھٹکھٹائیں، داڑیوں میں ہاتھ لگائیں اور بات کریں کہ کر دے اللہ ہے، پال دے اللہ ہے، رب اللہ ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، کہ اندر میں اللہ کا تعلق پیدا ہو اور اب خیر کا ذریعہ بن جائیں اور شر کا تالا بن جائیں۔ تو 1450 سالہ تاریخ میں کوئی زمانہ دین کی محنتوں سے خالی نہیں رہا۔ آج بھی ماشاءاللہ دین کا کام ہو رہا ہے، آج بھی دین کی فکریں ہو رہی ہیں۔ تو آپ سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی چابی بنائے اور شر کا تالا بنائے۔ تو ظاہر سی بات ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ پاک نے اس امت میں سب سے زیادہ خیر کی چابی کن حضرات کو بنایا اور سب سے زیادہ شر کا تالا اللہ نے کن حضرات کو بنایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 1450 سالہ تاریخ پر غور کیا جائے گا تو سب سے پہلے جن شخصیات پر اس امت کی نظر پڑے گی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا خیر کی چابی بنایا، حالانکہ پہلے کہاں تھے لیکن کہاں اللہ پاک نے پہنچا کے دکھایا۔ جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جنہیں بکریاں چرانے کا ڈنگ نہیں تھا اللہ نے ساری دنیا کو ان کے پیچھے چلا دیا، اور وہ مقام بلند ان حضرات کو عطا فرمایا کہ اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی بھی اتباع کرو گے تو فلاح کو پہنچو گے۔ کیا تربیت کا انداز ہوگا ہمارے آقا کا۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھیں، دنیا کے کتنے بھی بڑے بزرگ ہوں اور پیر صاحب ہوں جن سے لاکھوں لوگ بیعت ہوں، وہ یوں نہیں کہتے کہ میرے سارے مریدین سیدھے راستے پر ہیں، جس کے پیچھے چلو گے انشاءاللہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا۔ انہیں کچھ لوگوں پر اطمینان ہوتا ہے تو انہیں خلافت دیتے ہیں، وہ کام پر لگاتے ہیں۔ ہم پر پانتے ہیں حضور پر، 1.25 صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا ہمارے نبی کی نگاہیں تھی، کیا ہمارے نبی کی تربیت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ایک کی بھی اتباع کرو گے تو فلاح کو پہنچو گے، کامیابی کو پہنچو گے۔ اللہ نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے ان حضرات کو پہنچا کے دکھایا۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر کی چابی بنائے تو ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تاکہ حضرت آپ تبلیغ پہ اس کے اصولوں پر کوئی کتاب لکھ دیجئے۔
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات الصحابہ لکھ چکے تھے. ارشاد فرمایا کہ میں نے تبلیغ کے اصولوں پر کتاب لکھ دی ہے. کہ حضرت کون سی؟ فرمایا کہ حیات الصحابہ، کہ جو صحابہ کی زندگی میں خوبیاں وہ تبلیغ میں لگ کر انشاءاللہ ہمیں اپنے اندر میں پیدا کرنی ہے. تو کیا اللہ پاک نے ان میں خوبیاں رکھی تھی، کیا اللہ پاک نے ان حضرات میں کمالات رکھے تھے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے وہ شاندار جملے لکھے ہیں جو قیامت تک آنے والے دین کے کام کرنے والوں کے لیے وہ سنگ میل کا کام کرے گا، روشن راہ کا کام کرے گا. انہوں نے ارشاد فرمایا من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ ابرہا قلوبا وعمقہا علما واقلہا تکلفا. ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ اپنے لیے دین کی کوئی راہ اختیار کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرے جو ہدایت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اس لیے کہ زندہ آدمی تو ہر وقت فتنے میں پڑا ہوا ہے، کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اصول بیان فرمایا کہ ہمیشہ ان کو دیکھنا جو ہدایت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. اچھا 1450 سالہ تاریخ میں تو بہت لوگ نظر آ رہی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں کس کو دیکھنا ہے؟ تو انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تمہاری نگاہیں جن پر پڑنی چاہیے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے. ان کی کیا خوبیاں، ان کے کیا کمالات. ارشاد فرمائے کہ یہ جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کا انتخاب آسمانی دنیا پر اللہ پاک نے کیا تھا اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کے لیے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ پر رہا قلوبا وعمقها علما واقلها تکلفا. ان کے دل پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا اور تکلف اور تصنع ان میں نہیں تھا. جو اندر تھا وہ باہر تھا، جو باہر تھا وہ اندر تھا. پھر آگے ارشاد فرمایا فاعرفوا له فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم. کہ لوگوں تم صحابہ کا مقام پہچانو اور اپنی قوت پر اپنی طاقت پر صحابہ کی نقش قدم پر چلو. اس لیے کہ صحابہ وہ ہدایت کے سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ تھے. کہاں سے اللہ نے اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے ان حضرات کو پہنچا کے دکھایا. سوال کیا گیا ایمان میں امام کون؟ انگلیاں صحابہ کی طرف اٹھیں گی. نماز میں امام کون؟ صحابہ. تقوی میں امام صحابہ، توکل میں امام صحابہ، سخاوت میں امام صحابہ، اخلاص میں امام صحابہ، اخلاق میں امام صحابہ، فکر آخرت میں امام صحابہ. اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے مقام پر اللہ پاک نے پہنچایا، کتنی آگے پہنچایا، کتنے بڑے مقام پر پہنچایا. ساری دنیا کے ایمان والوں کے ایمان کو اکٹھا کر لیں تو ایک ادنا درجے کے صحابی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے. گویا کہ یوں کہیے کہ جنت کی دوڑ لگی، اللہ کی رضا کی طرف دوڑ لگی. وہ ساری قومیں دوڑی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی، نوح علیہ السلام کی قوم بھی، وہ ساری قومیں دوڑی. لیکن جس قوم کو اللہ پاک نے سب سے آگے پہنچایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جس اللہ نے اتنی آگے پہنچایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری قوموں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے. اس امت میں بھی کمپٹیشن ہوا کہ کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں، اللہ کی رضا کی دوڑ میں. تو اس دوڑ میں جو حضرات سب سے آگے پہنچے وہ حضور کے صحابہ ہیں. وہ اتنی آگے چلے گئے کہ ساری دنیا کے ایمان والوں کا ایمان ایک طرف ایک ادنا درجے کے صحابی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اچھا صاحب سوالات صحابہ ان میں بھی کمپٹیشن ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے جنت کی دوڑ میں اور اللہ کی رضا کی دوڑ میں. تو اس دوڑ میں جو حضرات سب سے آگے پہنچے وہ حضرات تھے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا. ان کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا وہ ایک مٹھی جو صدقہ کر لیں، اور فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والا وہ پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو ان کے مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا. 10,000 صحابہ سب سے آگے چلے گئے. 10,000 صحابہ میں دیکھیے کہ کون آگے بڑھا جنت کی دوڑ میں، اللہ کی رضا کی دوڑ میں. تو اس دوڑ میں جو حضرات سب سے آگے پہنچے وہ حضرات تھے انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر حضور کے ہان پر بیعت کی تھی. وہ 1400 صحابہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ روئے زمین پہ سب سے بہترین تم لوگوں، یہ 1400 صحابہ سب سے آگے چلے.
1400 में भी देखिए आगे कौन बढ़ा अल्लाह की रजा में और जन्नत की दौड़ में। तो इसमें 313 बदरी साहबा वो सबसे आगे चले गए। वो कितनी आगे चले गए? इरशाद फरमाए कि इनका नाम लेके दुआ करोगे ना, अल्लाह तुम्हारी दुआ को भी रद्द नहीं करेगा। वो कबूलियत अल्लाह पाक ने असहाबे बदर को अता फरमाई। अभी 313 में भी देखिए कौन आगे बढ़ा। तो इनमें 10 अशरा मुबश्शरा, इनको एक मजलिस में हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दी। आपने फरमाया कि अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद जन्नती, सईद जन्नती, अबू उबैदा जन्नती, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु अजमाइन फरमाया जन्नती। ये 10 सहाबा सबसे आगे चले गए, एक मजलिस में जन्नती होने की बशारत सुनाई गई। इन 10 में देखिए आगे कौन बढ़ा? तो 4 खुलफाए राशिदीन वो सबसे आगे चले गए। वो कितनी आगे गए? तो उनके रुतबे हुजूर ने बताए। आपने फरमाया कि मैं एक शख्स को जानता हूँ, उसके अम्मी और अब्बू को जानता हूँ, वो बंदा ऐसा कमाल है, देखो जन्नत के दर पर आएगा ना तो 8 दरवाजों की पुकार होगी, मरहबा मरहबा मरहबा। सलेमान फारसी रज़ी अल्लाह घुटनों के बल खड़े हो गए और कहा कि या रसूल अल्लाह इतना ऊंचा बंदा हम में है कौन? हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फिर आपने फरमाया कि मैं जन्नत में गया, खूबसूरत मोती का महल देखा। मैंने फरिश्तों से पूछा ये किसका? फरिश्तों ने कहा ये कुरैशी नौजवान का। हजरत फरमाते हैं वो इतना शानदार था, मुझे लगा कि मैं भी तो कुरैशी हूँ, ये मेरा होना चाहिए। मैं अंदर जाने लगा, फरिश्तों ने कहा हजरत देखिए आपका नहीं है, आपके जो साथी है ना उमर बिन खत्ताब, ये उनका महल है। हजरत उमर सामने बैठे थे, आपने मजाक किया हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से। आप कभी कभी सहाबा में मजाक भी करते थे, इसकी मिसालें आपको सीरत की किताबों में मिलेगी। एक बड़े मियाँ आ गया हुजूर के पास, आकर कहा कि हजरत आप दुआ फरमाई अल्लाह पाक मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। हजरत ने फरमाया कि भाई बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वो टर्न होके रोते हुए जाने लगे। हजरत ने फरमाया कौन से कह दो कि अल्लाह को जवाब करके जन्नत में दाखिल करेगा। तो आप मजाक भी करते। आपने हजरत उमर से फरमाया कि भाई उमर यार मेरा दिल चाह रहा था तेरे महल को अंदर से जाके देखता, लेकिन तेरा गुस्सा याद आ गया तो अंदर नहीं गया। हजरत उमर रोने लगे, कहा रसूल अल्लाह क्या मैं आप पे गुस्सा हो सकता हूँ? आप जाकर देख लेते हैं। फिर आपने फरमाया कि उस्मान तो खुश हो जा, जन्नत में तू मेरा दोस्त होगा। हजरत अली से फरमाया कि तू गम न कर, कल जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, मेरे घर का दरवाजा खुलेगा तेरा घर नजर आएगा, तेरे घर का दरवाजा खुलेगा मेरा घर नजर आएगा। ये 4 शख्सियत सबसे आगे चलेगी। इनमें भी कंपटीशन हुआ कौन आगे बढ़ता है। तो इसमें 2 यार मजार वो सबसे आगे चले गए, हजरत अबू बकर हजरत उमर। हुजूर मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं और मस्जिद में साहबा का मजमा, एक तरफ सिद्दीक अकबर है, एक तरफ हजरत उमर है। आपने दोनों का हाथ पकड़ के ऊपर उठाया, फरमाया भाई मुझे देखो। सारा मजमा हजरत को देख रहा है। आपने फरमाया कि मैं अबू बकर उमर हम तीनों एक साथ ऐसे ही जन्नत में दाखिल होंगे। इनको कहाँ अल्लाह पाक ने पसंद दिया। अच्छा इन 2 में भी कंपटीशन है, इनमें कौन आगे बढ़ता है जन्नत की दौड़ में, अल्लाह की रजा की दौड़ में। अब इस दौड़ में जो बंदा सबसे आगे गया ना वो यार गार भी है, वो यार मज़ार भी है, और सारी जिंदगी का सफर हजरत का साथी है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कितनी आगे चले गए, वो कितनी आगे चले गए। हुजूर अपनी बीवी के साथ एक मर्तबा बैठे हैं, हजरत अम्मी जान आयशा, और रात का वक्त है, पूरे सितारे नजर आ रहा आसमान पर। बीवी ने अपने शौहर से पूछा, कहा कि या रसूल अल्लाह जितने आसमान पर सितारे हैं क्या इतनी नेकियां किसी की होंगी? ये एक ऐसी खातून है जिसके वालिद का नाम हर जगह टॉप पर आता है, हर जगह। सबसे ऊंचा कौन भाई साहबा में? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है। तो हर जगह टॉप पर नाम अब्बू जी का आता है। और हजरत अम्मी जान आयशा हुजूर से पूछती हैं कि हजरत जितने आसमान पर सितारे हैं क्या इतनी नेकियां किसी की होंगी? उनका ख्याल था जाहिर सी बात है तज़किरा किसका आएगा? अब्बा ही कहेगा ना, इतनी तो अब्बा ही हो सकती हैं। तो हजरत ने फरमाया कि हाँ खत्ताब के बेटे उमर की इतनी नेकियां हैं। अब जाहिर सी बात है चेहरे पर तो असर पड़ना था कि सोचा कुछ और जवाब करना कुछ और है, चेहरा थोड़ा सा लटक गया। अल्लाह की रसूल ने फरमाया कि आयशा तेरे बाप अबू बकर की एक रात की नेकी उमर बिन खत्ताब की पूरी जिंदगी की नेकियों पर भारी, पूरी जिंदगी की नेकियों पर भारी। इसीलिए ना एक मरतबा हजरत उमर तशरीफ फरमाते हैं और कुछ लोग बैठे थे और एक ऐसा बंदा था जो बातें खूब कर रहा था, और बातों में वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह से बड़ा बताने की कोशिश कर रहा था। ऐसे मौके पर आदमी और खोल जाते हैं और मुरीद पीर को मुश्किल में डाल देते, मुरीद पीर को भुला के मुश्किल में डाल दे। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। तो वो
حضرت ابو بکر پر ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ سمجھ گئے یہ کسی اور گاؤں اور محلے میں جا رہا ہے. ارشاد فرمائے کہ تم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر مجھے فضیلت دینا چاہتے ہو. اللہ کی قسم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات کی نیکی عمر بن خطاب کی پورے خاندان کی پوری زندگی کی نیکی پر بھاری ہے جو اللہ کے رسول نے انہوں نے غار ثور میں اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری تھی. اور اللہ کی قسم عمر بن خطاب کے پورے خاندان کی نیکیاں اکٹھی کر لو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک دن کی نیکی پورے خاندان کی پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے کہ جب حضور دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے امت کو سنبھالا ان کا ایک دن ہمارے پورے خاندان پر بھاری ہے. تو میری فضیلت ان پر پڑھ کے بیان کرنا چاہتے ہو؟ کہاں اللہ پاک نے نظرات کو پہنچا کے دکھایا. پیارے بھائیوں اللہ نے ہمیں تبلیغ کی خوبصورت محنتوں میں لگایا. ہمیں ان کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب مختصر میں کیا کیا خوبیاں ان کے اندر؟ یوں تو بے شمار خوبیاں، وہ خوبیوں کے خزانے. حضور نے فرمایا تھا نا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ مائنز کی طرح ہیں جیسے سونے کی کان اور چاندی کی کان. اور صحابہ تو صحابہ تھے صاحب، یہ تو سارے کے سارے بہت قیمتی گویا کی صفات اور کمالات والے. تو ان کی زندگیوں نے صفات دیکھیے وہ کیا خوبیاں ان کے اندر تھی. تو سب سے پہلی بات یہ سب سے زیادہ اللہ اس کی رسول سے پیار کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ اس کی رسول سے محبت کرنے والے تھے. کیونکہ انہوں نے قرآن میں پڑھا تھا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، تمہاری بیویاں وہ گھر جن میں رہنا تم پسند کر دو اور وہ مال جس میں تم کو کمی کا اندیشہ ہے اور وہ تجارت جس میں تم کمی کا اندیشہ کرتے ہو، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اس کی رسول سے زیادہ پیاری ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا. اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. یہ سب سے زیادہ اللہ اس کی رسول سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ اس کی رسول سے پیار کرنے والے. کیسا تعلق اللہ کا، کیسا تعلق اللہ کی رسول کا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ میں ان کے بیٹے کافر تھے، بعد میں کلمہ پڑھ ایک مرتبہ ابو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. کھاتے کھاتے بیٹے عبد الرحمن نے کہا کہ ابو جان بدر کی جنگ میں نا آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اللہ کا شکر کرو کہ تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے. آ جاتے تو بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تمہاری گردن مار دیتا. ہمارے یہاں پر سب سے بڑی بات اللہ اس کا رسول ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. کیسا پیار اللہ سے، کیسا پیار اللہ کے رسول سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا زمانہ بڑے بڑے مرد پیدا ہو گئے، کیسر و کسریٰ کے خزانے پیدا ہو گئے، لیکن ان کی زندگی کیسی؟ مسجد میں بیان فرما رہے ہیں 12 پیون کپڑے میں لگے ہوئے ہیں. عجیب زندگی ہے، کھانا ایسا کہ اور لوگ کھا نہ سکیں، لباس ایسا کہ کئی کئی پیون لگے ہوئے. تو بڑے بڑے صحابہ جمع ہو گئے، جمع ہو کے کہا یار یہ بوڑھے ہو گئے، تھوڑا اچھا کھا لینا چاہیے، اچھا پہن لینا چاہیے، کوئی خادم رکھ لینا چاہیے. لیکن معاملہ یہ کہ اس سے بات کون کرے گا، بہت جلالی ہیں. تو لوگوں نے کہا ان کی جو بیٹی ہے نا حضرت حفصہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے ذریعے سے بات پہنچائی جائے. ان کے پاس حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں بات کرتی ہوں. بیٹی اپنے ابو کے ساتھ گھر میں اپنے ابو جان سے انہوں نے بات کرنا شروع کی اور بات کمال انداز سے کی ہے. کہا کہ ابو جان اللہ کی رسول کا زمانہ تھا، انہوں نے مال پسند نہیں کیا اور اللہ نے ان کو مال نہیں دیا، وہ فقر و فاقے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی مال پسند نہیں کیا، اللہ نے ان کو مال نہ دیا، وہ بھی ایسے دنیا سے چلے گئے. لیکن ابو جان آپ کو اللہ پاک نے بڑی فتوحات عطا فرما دی ہیں، کیسر و کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر آ گئے ہیں. ابو جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، درخواست ہے آپ اچھا کھا لیا کریں، اچھا پہن لیا کریں، کوئی خادم رکھ لے جو اچھے اچھے کھانے تیار کر دیا کرے. اتنا سننا تھا کہ چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا. کہا بیٹی تجھے کس نے یہ بات کہہ کے بھیجا ہے؟ کہ ابو پہلے آپ کی بات رائے معلوم پڑے اس کے بعد نام بتاؤں گی. ارشاد فرمایا اگر مجھے ان کے نام معلوم پڑ جاتے تو مار مار کے ان کے چہرے بدل دیتا. پھر یوں کہا کہ بیٹی ایک گھر کا آدمی اپنے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے. تو نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا ایک بڑا دور گزارا،
تو بتا तेरे घर में मेरे नबी का खाना कैसा था, तू बता तेरे घर में हुजूर का लिबास कैसा था, तू बता तेरे घर में हुजूर का बिस्तर कैसा था। एक एक सवाल बेटी से करते हैं, बता बिस्तर कैसा, तो बेटी कहती है मुझे याद है कि एक टाट था जिसको दोहरा करके मैं बिछाती थी, एक मर्तबा ख्याल हुआ अगर इसको चौड़ा कर दूं तो गत्ता टाइप हो जाएगा, मैंने चौड़ा कर दिया। हजरत ने सुबह फरमाया था कि हफ्सा रात को मेरे नीचे क्या बिछा दिया था, मैंने कहा हजरत वही टाट था उसको चौड़ा कर दिया था। हजरत ने फरमाया था कि हफ्सा उसको दोहरा कर दे, उसकी नरमी तहज्जुद मोड़ने से माने बन रही थी। कहा खाना कैसा था बता तो सही, तो इरशाद फरमाया मुझे याद है एक मर्तबा मैंने ना जौ की रोटियां पकाई थी, तेल के डब्बे में तेल तो था नहीं, नीचे तलछट जमी हुई थी, अल्लाह की रसूल ने उसको निकाला और रोटी पर चुपड़ दिया और खुद भी मजे ले लेके खाया और हमें भी मजे ले लेके खिलाया। ये हमारे घर में हुजूर की जिंदगी का सबसे अच्छा खाना था। हुजूर का लिबास ऐसा, बिस्तर ऐसा, खाना ऐसा, ज़ारो कतार बेटी भी रो रही है और अब्बू जान भी रो रहे हैं। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मेरी प्यारी बेटी, मेरी और मेरे दो साथी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हम तीनों की मिसाल ऐसी है कि एक उठा और वो चलना शुरू किया और चलते चलते मंजिल तक पहुंचा, दूसरा उठा उसी का इत्तिबा करते हुए उसके पास पहुंचा। अब मैं वो तीन में का तीसरा हूँ, मुझे अल्लाह की कसम है मैं अपने साथियों से जुदा नहीं होना चाहता, मैं हुजूर तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं उनकी जिंदगी पर सब्र करूंगा। कैसा प्यार है अल्लाह से, कैसा प्यार है अल्लाह की रसूल से। हमें तबलीग की खूबसूरत मेहनतों में लगकर अपने अंदर अल्लाह उसकी रसूल का ताल्लुक पैदा करना है, अल्लाह उसकी रसूल की मोहब्बत पैदा करनी है। और क्या खूबियां थी साहबा के अंदर, साहबा के अंदर खूबियां ये थी कि वो फिक्र आखिरत को सामने रखकर चलते थे। बड़ी बड़ी कुर्बानियां, जान लगा रहे हैं, माल लगा रहे हैं, सलाहियतें लगा रहे हैं, सब कुछ लुटा रहे हैं निगाह के सामने, निगाह के सामने आखिरत, अल्लाह आखिरत में हमारा क्या बनेगा। बल्कि साहबा अक्सर फरमाते थे इन्नमा हिम्ममुना अल आखिरा व लैसत हिम्ममुना दुनिया, हमारे अज़ाइम तो आखिरत के, हमारे अज़ाइम दुनिया के नहीं है। हम कुर्सी नहीं चाहते, हम ओहदा नहीं चाहते, हम मुल्क माल नहीं चाहते, हम बादशाहत नहीं चाहते, हम तो अल्लाह उसकी रसूल को राजी करना चाहते हैं, हम तो अपनी आखिरत को बनाना चाहते हैं। आखिरत निगाह के सामने के अल्लाह आखिरत में हमारा क्या बनेगा। सारे सहाबा की जिंदगियां देखिए कैसे फिक्र आखिरत के साथ चलते थे, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, बड़े बड़े रुतबे सुन रहे हैं, लेकिन रो रहे हैं कि अल्लाह आखिरत में अबू बकर का क्या बनेगा, अल्लाह आखिरत में उमर का क्या बनेगा, अल्लाह आखिरत में उस्मान का क्या बनेगा, अल्लाह आखिरत में अली का क्या बनेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रात की तन्हाइयों में अपने आंख से कहते थे और ऐसे तड़पते थे, यतमल्मलु तमल्मुल सलीब व यबकी बुकाल हज़ीन, रोते थे, तड़पते थे जैसे सांप ने डस लिया, बिच्छू ने डस लिया, और गमगीन आदमी की तरह से तड़पते थे और कहते थे मिन किल्लति ज़ाद व बाद सफर व वहशति तरीक, रास्ता बहुत पुरपेच है और मेरे पास अमल कुछ भी नहीं है, अल्लाह आखिरत में मेरा क्या बनेगा। आखिरत निगाह के सामने हम भी तबलीग की खूबसूरत मेहनतों में चलेंगे, अपनी निगाह के सामने आखिरत रखे। हमें चलना क्यों है, हम कुर्सी के लिए नहीं चलेंगे, हम बड़ा बनने के लिए नहीं चलेंगे, कोई आगे बोला तब भी करेंगे, कोई आगे ना बुलाए तब भी करें, क्योंकि करना किसके लिए भाई, अल्लाह के लिए है, अपनी आखिरत के लिए है। इस सारे सहाबा की जिंदगियों में हमें नजर आता है। अच्छा जब वो चलते थे ना तो अपनी जिंदगी को नमूना बनाकर चलते थे, बल्कि बास इलाकों में सहाबा गए, लोगों ने कहा तुम क्या चाहते हो, इरशाद फरमाया कि कुनू मिथलना, तुम हमारे जैसे बन जाओ। हमने अल्लाह के रसूल के दीन को जिंदगी में जगह दी है, जो हमारी जिंदगी में हमने हजरत से सीखा है, तुम हमारे जैसे बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी अभी कामयाबी तक पहुंचेगी। कैसी जबरदस्त जिंदगी बनाई थी, कैसा अमाल का ज़ौक अपने अंदर पैदा किया था, कैसा अमल का शौक अपने अंदर पैदा किया था। लिहाजा प्यारे भाइयों, हमें तबलीग की खूबसूरत मेहनतों में लगकर अपनी जिंदगी को नमूना बनाने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को मिसाली बनाने की जरूरत है। 100% दीन वो हमारी अपनी जिंदगियों में आना चाहिए। हमारे बुजुर्ग मौलाना यूनुस साहब होना वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि वो दावत नहीं चलती इसके पीछे जिंदगियां ना हो, हमारी जिंदगी मिसाली बननी चाहिए, जैसा कि सहाबा की जिंदगियां मिसाली थी। 100% अल्लाह के दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाले, जो कि सीखा था अल्लाह की रसूल से, सीखा था अल्लाह की रसूल से कि दीन पर कैसे चलना है। मदीना में एक खातून थी जिसका नाम था फातिमा, किसी बड़े खानदान की खातून थी। उस खातून ने चोरी कर इर्तिकाब किया, मुकद्दर से बात सामने आ गई और हुजूर ने फरमाया इसके हाथ काट दिए जाए।
اب مسئلہ یہ تھا کہ بڑے خاندان کی ہے تو بہت سے لوگ چاہتے تھے بھائی کسی طرح اس کا ہاتھ بچ جائے، تو بات کون کرے گا حضور سے؟ تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو حضور کا چہیتا کون ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت چہیتے تھے، لوگوں نے ان کو لگا کہ تم حضرت سے سفارش کر دو، وہ آگے سفارش کرنے، حضرت کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا، آپ نے ارشاد فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے آئے ہو؟ پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرِقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتے کب کرتی میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ سکھایا اپنی امت کو کہ تمہیں دین پر چلنا کیسے ہے، تمہیں دین پر زندگی گزارنا کیسے ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں ہم بھی تبلیغ کی خوبصورت محنتوں میں لگ کر اپنی زندگی کو دین سے مزین کریں، اعمال سے مزین کریں، ہماری نمازیں مثالی بنیں، ہماری تلاوت مثالی بنے، ہمارا ذکر مثالی بنے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، ہماری تسبیح، ہماری تلاوت، ہماری نمازیں، ہماری انفرادی زندگی یہ نمونہ بننی چاہیے۔ اللہ کی یاد کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، اللہ کی ذکر کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ آج ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے، آج ہمارا تعلق تسبیح سے ٹوٹا ہوا ہے، ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر کہ آپ اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجئے، وہیں اللہ پاک نے اپنے نبی کو یوں بھی فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ رات کی تنہائیوں میں ہمارے سامنے کھڑے ہو کے نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا تھا ولا تنی فی ذکری، تم دونوں میری یاد سے اعراض نہ کرنا، کہ دائی دعوت میں اللہ کی یاد کے ساتھ چلنے چاہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ چلنا چاہے تو اس کی کیا برکت ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ پاک اس کو ایک بڑی دولت عطا کرے گا۔ اس کو حدیث پاک میں فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، یہ دل بھی اندھے ہوا کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی گندگیوں کی وجہ سے، آنکھوں کی غلط استعمال کی وجہ سے، اور دل کی صفائی کا راستہ وہ اللہ کی یاد ہے، اور جب دل صاف ہو جائے تو یہ نعمت اللہ دیتا ہے کہ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس میں کیا کچھ اللہ پاک دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت علی کہتے ہیں میں گھر پر سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ حضور کے پیچھے میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھ رہا ہوں، نماز کے بعد دیکھا کہ ایک لڑکی مسجد کے اندر داخل ہو گئی اور ہاتھ میں کھجور کا ٹکڑا اور لا کر حضور کے سامنے رکھ کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ھذا ھدیۃ للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ ہے، آپ تقسیم فرما دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے ایک ایک دینا شروع کی، میں نے کھجور کو کھایا، کھجور بہت مزیدار تھی، میں نے چاہا کہ اور مانگ لوں، مانگنا چاہ ہی رہا تھا کہ فجر کی اذان شروع ہو گئی، اذان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہو گیا، میں نے وضو کیا، گھر پر سنت پڑھی، مسجد پہنچا، فجر کی نماز حضرت عمر نے پڑھائی، نماز کے بعد حضرت عمر بالکل ویسے ہی بیٹھ گئے جیسے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو بیٹھے دیکھا تھا، اور پھر وہی لڑکی جس کو خواب میں دیکھا تھا وہ کھجور کا ٹوکرا لے کے مسجد میں آ گئی اور لا کر حضرت عمر کے سامنے رکھا اور یوں کہا کہ یا امیر المومنین ھذا ھدیۃ للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے ہدیہ ہے، آپ تقسیم فرما دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت نے ایک ایک کھجور تقسیم کرنا شروع کی، ہوتے ہوتے میرا نمبر آیا تو مجھے بھی ایک دی، میں نے کہا کہ حضرت مجھے دو چاہیے، تو میں نے جیسے ہی کہا مجھے دو چاہیے فوراً حضرت عمر نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ علی یہ بتا رات کو اللہ کی رسول نے تجھے کتنی کھجور دی تھی؟ تو کہا کہ میرے تو پیروں سے زمین ہی سرک گئی اور میں تو گھبرا گیا، اور میں نے گھبرا کے کہا کہ حضرت نے مجھے ایک دی تھی، تو کہا کہ جب میرے نبی نے ایک دی تھی تو عمر تجھے دو کیسے دے سکتا ہے؟ میں نے کہا حضرت ابھی جبرائیل تو آئیں گے نہیں، اور ابھی میں نے خواب دیکھا ادھر آیا کسی سے بات چیت کوئی نہیں، آپ کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک کھجور دی تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے قرآن کی آیت کا ٹکڑا پڑھا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اپنے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک کرتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا کی رہبری کرتا ہے، تو یہ دولت اللہ تعالیٰ دے گا اپنی یاد کے راستے سے، قرآن کی تلاوت کے راستے سے، دعاؤں کے راستے سے۔ یہ چیز صحابہ کے اندر ہمیں نظر آتی، اور پھر پیارے بھائیوں صحابہ کے اندر ایک بڑی خوبی جو اللہ کی رسول نے ان کو سکھائی تھی، یہ تبلیغ کا جو کام چلے گا نا وہ نرمی سے چلے گا، محبت سے چلے گا، اخلاق سے چلے گا، خوبیاں دیکھنے سے چلے گا۔ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پڑھیں، آپ کی تبلیغ کیسی زبردست تھی، کیسے کیسوں کو نبھایا، کیسے کیسے لے کر چلے، وہ سخاوت کے ساتھ، نوازنے کے ساتھ۔ ہمارے مولانا یونس صاحب فرماتے تھے نا کہ دیکھو گلی تبلیغ کیا کرو، قائل کرو، مائل کرو، پھر گھائل کرو، یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حنین پتہ ہو گیا، بہت مال غنیمت آیا تھا،
تو صفوان بن امیہ وہ کافر تھے, ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اور حضور کے ساتھ سفر میں شریک تھے. مقدر سے ایک بڑی وادی, وہ گایوں سے اور جانوروں سے, اونٹوں سے, بکریوں سے بھری ہوئی. تو حضرت صفوان بن امیہ کھڑے دیکھ رہے تھے. تاجر آدمی جب کوئی مال دیکھتا ہے نا تو اس کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہی پراپرٹی کتنے کی ہوگی. حضور قریب سے گزرے, آپ نے ان کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ چکر کیا اندر میں چل رہا ہے. آپ نے فرمایا صفوان کیا دیکھتے ہو؟ کہا جی دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس کتنا مال ہے. آپ نے فرمایا تجھے پسند ہے؟ کہا جی یہ مال کس کو پسند نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ صفوان یہ پوری وادی اور جو کچھ اس وادی میں سارا کا سارا تجھے گفٹ کرتا ہوں. صفوان بن امیہ نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اتنی بڑی سخاوت نبی کر سکتا ہے, نبی کے علاوہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. کیسے اخلاق اپنی امت کو اللہ کی رسول نے سکھائے. آپ کے اخلاق کے واقعات پڑھتے جاؤ. ان لوگوں نے جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ پہاڑ سے کود جائیں گے لیکن ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے, حضور کے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے بھی کلمہ پڑھا. اور جا رہے تھے, نماز کا وقت ہوا, آپ نے حضرت بلال سے فرمایا اذان دو. وہ اذان دینے کھڑے ہوئے. تو چونکہ کافر بھی مکہ کے شریک تھے سفر میں, تو کچھ کافر لڑکے شور کرنے لگے. حضور کو بڑی تکلیف ہوئی, لیکن اذان شروع تھی, آپ خاموش. اذان کے بعد فرمایا یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضرت مکہ کے کچھ کافر لڑ گئے ہیں. آپ نے فرمایا سب کو پکڑ کے لاؤ. اب لایا گیا ان کو, تو ان کے بدن کے خون خشک ہو رہے تھے, ہماری گردن نہ مار دی جائے. آپ نے فرمایا تم کیوں شور کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو بلال کا مذاق اڑا رہے تھے, اس کو مرد ٹھونکتے تھے, آدھی اتنا اونچا ہو گیا, ہر جگہ اس کی آواز بلند ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کوئی ایک تھا جو بہت زیادہ ہی شور کر رہا تھا, وہ کون تھا؟ تو سارے جوانوں نے اشارہ کیا ابو محذورہ کی طرف, یہ اسلام کا کٹر دشمن ہے. آپ نے فرمایا بیٹا قریب آؤ, وہ ڈر رہے میری گردن نہ مار دیں. آپ نے فرمایا تم بلال کی نقل اتارتے تھے, چلو واپس میرے سامنے ایک بار اور کر کے سناؤ. تو اس نے کہا جی مجھے اذان نہیں آتی ہے. آپ نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں, تجھے میں اذان کے کلمہ سکھاتا ہوں. آپ نے پوری اذان سکھائی, پوری اقامت سکھائی. اقامت کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا بیٹا گو لا الہ الا اللہ. ابو محذورہ نے کہا جی لا الہ الا اللہ. جو ہی اس نے کلمہ پڑھا, اللہ کی رسول نے دست شفقت اس کے سر پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ پاک سے کہا کہ پیارے اللہ, اس کی زبان پہ کلمہ میں نے جاری کر دیا, اس کے دل میں اتارنا میرا کام نہیں, تیرا کام ہے. اللہ تو اس نوجوان کو ہدایت دے دے. ابو محذورہ کہتے میری آنکھیں چھلک پڑی آنسوؤں سے, اور میری زبان پر کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ گئے. کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میری چاہت ہو رہی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ کے مؤذن ہو جائیں, آپ مجھے حرم مکی کا مؤذن بنا دیجیے. ہائے رے ہائے, کیا اپنی امت کو سکھایا, کیا اپنی امت کی تربیت فرمائی, اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھانا سکھایا. اور کوئی ہوتا تو یوں کہتا بڑا آیا, ابھی ابھی آیا تبلیغ میں اور آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہا ہے. عام طور سے ہمارے مالیگاؤں میں کہتے ہیں ٹانگ کھینچنے کی کوششیں شروع ہو جاتی, اور یہ اتنی آگے بڑھ رہا. حالانکہ نبی نے سکھایا کوئی آگے بڑھے تو اس کے لیے دعائیں کرو. صحابہ کے اندر یہ بات تھی کہ کوئی آگے بڑھتا تھا تو معلوم کرتے تھے اس بندے کے اندر خوبی کیا ہے, اس بندے کے اندر کمال کیا ہے, اور اس کے ساتھ میں لگ جاتے تھے. حسد کرنے والا گویا کہ اللہ سے یوں کہتا ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے, آپ نے اس کو یہ خوبی کیوں دے دی, آپ نے یہ خوبی تو مجھے دینا چاہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. انہوں نے کہا حضرت آپ مجھے مکے کا مؤذن بنا دیجیے نا, ہم قربان جائیں. کیسا آگے بڑھانا سکھایا اپنے ساتھیوں کو. ہمیں بھی چاہیے اپنے ساتھیوں کو ہمت دے, حوصلہ دے, پیار دے, محبت دیں. حضور کا معاملہ ایسا تھا کہ ہم نے تو کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے, لیکن لوگ بے درد ہیں, پھولوں کو مسل دیتے ہیں. تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں, نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. اللہ کی رسول نے کھڑے ہو کر فرمایا اور لوگوں سن لو, یہ بلال تو مدینہ کے مؤذن ہوں گے, اور یہ جوان ابو محذورہ یہ آج سے مکے کا مؤذن ہوگا. اسلام کا کٹر دشمن نبی کے اخلاق کی برکت سے مکے کا پہلا مؤذن بن رہا ہے. ساری زندگی اس بندے نے اذان دی بیت اللہ میں, بعد کی زندگی میں بچے ان کے پاس سے موت ہے. کہتے حضرت کوئی حدیث سناؤ نا, تو ارشاد فرماتے دیکھو بھائی میں ماہر تو نہیں ہوں, جو ماہر ہے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں, ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ. یہ بھی خناس ہمارے اندر ہوتا ہے کہ سارے لوگ مجھ سے ہی جڑنے چاہیے. وہ اس کے پاس کیوں گیا, اس کے پاس کیوں گیا. اسی بندے کے ذریعے سے اگر امت کو دین مل رہا ہے تو ہماری دعائیں اس کے لیے تنہائیوں میں ہونی چاہیے. اللہ اس کو اور ترقی عطا کریے. تو کہا بھائی حدیث تو تم فلاں فلاں سے سن لو, میں تو تمہیں اپنے نبی کے اخلاق سناؤں گا.
میں کیا تھا اور میرے نبی نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ پورا واقعہ رو رو کے سناتے تھے. ان کے بال بہت لمبے لمبے ہو گئے. کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ مکہ میں رہتے ہو تو کیا آپ حج عمرہ نہیں کر دیں؟ آدمی حج عمرہ کرے گا تو چٹان بنائے گا. آپ کے بال اتنے لمبے لمبے ہو گئے. ارشاد فرمائے کہ بیٹا ہر سال حج کرتا ہوں, عمرے بھی خوب کرتا ہوں, لیکن حلق نہیں کرواتا, قصر کرواتا ہوں. کبھی بال کیوں نہیں کٹواتے ہو, کیوں چٹان نہیں بناتے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ جن بالوں پر نبی کا ہاتھ پڑاؤ, ابو معذورہ کی مجال نہیں کہ ابو معذورہ بالوں کو کاٹتے ہیں. اور میرے نبی نے میرے سر کے بالوں پر ہاتھ رکھا تھا. میرے نبی کے ہاتھ کی خوشبو آج بھی میرے بالوں سے آتی ہے. اور میں فقیر آدمی ہوں, میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے. اللہ کے پاس جاؤں گا, اللہ مجھ سے پوچھے گا ابو معذورہ کیا لایا؟ اللہ سے کہوں گا اللہ جی کچھ بھی نہیں ہے, بس سر پر وہ بال ہے جس پر تیرے محبوب کے مبارک ہاتھ پڑے ہیں. اللہ تو اپنے نبی کے ہاتھ کی برکت سے مجھے معاف کر دے. یہ ہمارے نبی کے اخلاق. آج تو بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے, بہن بہن سے بات نہیں کر رہی, مسلمان مسلمان سے بات نہیں کر رہا ہے, مسلمان مسلمان کو سلام نہیں کر رہا ہے. پیارے بھائیوں, ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کے اپنانے کی ضرورت ہے. اور بھی بہت سی خوبیاں جو حضور نے صحابہ کو سکھائیں. البتہ اخیر بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا. حج کا موسم ماشاءاللہ ابھی گزرا, اللہ اس پورے مجمع کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. تو 1450 سال پہلے حج ہوا تھا اور 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع حضور کے ساتھ تھا, اور چاند نشاور کرنے والا مجمع. آپ نے لمبا چوڑا بیان کرنے بعد سوال کیا تھا, اللہ حل بلغت, کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا, ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا, آپ ہماری ہر خیر ہمیں دے کر جا رہے ہیں. آپ نے اللہ کو گواہ بنایا اور صحابہ سے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائبین تک میرے دین کے پیغام کو پہنچا دیں. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھا کہ غائبین سے مراد وہ لوگ بھی تھے جو اس وقت تو دنیا میں زندہ تھے لیکن وہاں موجود نہیں تھے, اور غائبین سے مراد وہ لوگ بھی تھے جو قیامت تک آنے والے ہیں. کہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک میرے دین کے پیغام کو پہنچا دو. اب اس درد اور غم کو صحابہ نے سمجھا. مکہ میں مرنا کس کی چاہت نہیں, مدینہ میں مرنا کس کی چاہت نہیں. کیا مکہ مدینہ کے فضائل صحابہ نہ جانتے تھے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 سے 12 ہزار صحابہ, ان کی قبریں مکہ مدینہ اس کے اطراف میں ہیں, تو باقی 1,15,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ یہ پوری دنیا میں پھیل گئے. سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا, ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا, تمام ان کا چھانا ہوا بحر و بر تھا. جو لنکا میں ڈیرا تو بر بر میں گھر تھا, ساری دنیا کو کھنگالا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. کیسے ارمانوں کے گلے گھوٹے ہیں, کیسے اپنی چاہتوں کے گلے گھوٹے ہیں. حضور کی ذات اقدس کو چھوڑ کر آپ کے دین کو لے کر دنیا کے علاقوں میں جانا کتنا مشکل کام ہے. ہم لوگ اس مقام پر گئے تھے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول مسجد نبی سے لے کر نکلے, چلتے چلتے نصیحتیں کرتے رہے, یمن بھیج رہے تھے کہ معاذ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. وہ پوائنٹ آیا, آپ نے فرمایا کہ معاذ تم جا تو رہے ہو, لیکن ایک بات یاد رکھو کہ واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے, مجھے نہیں پاؤ گے. ان کی تو ہچکیاں بن گئی رو رو کر. آپ کیا تو تھم نہیں رہتے کہ اب حضرت مجھے نہیں ملیں گے, اب حضور مجھے نہیں ملیں گے. حضور نے نہیں فرمایا معاذ ادھر ہی رک جاؤ. حضرت معاذ نے نہیں کہا کہ حضرت میں ادھر ہی رہ جاتا ہوں نا, آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. مقصد نگاہ کے سامنے تھا کہ حضرت کے دین کو دنیا میں لے کر جانا یہ ہمارا اپنا کام ہے. اور واقعی جیسا فرمایا وہی ہوا. جب لوٹ کر آئے تو حضور نہ ملے, قبر اثر ملی تھی. یہ سارے صحابہ کی زندگیاں اٹھائیے, کیسے اللہ کے دین کے نام پہ قربانیاں دینے والے. میرے پیارے بھائیوں, کرنے والوں نے بہت کچھ کیا. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین, 1450 سال ہماری اپنی تاریخ. کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کے برکتوں سے اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اللہ پاک نے ہدایت دی. ایک بڑے بزرگ ہمارے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, ہمس میں یہودیوں کا اجتماع ہوتا تھا. اللہ نے دل میں بات ڈالی تم جاؤ, تم سے کام لینا ہے. وہ یہودی کا لباس پہن کے وہاں چلے گئے, مجمع میں بیٹھ گئے. بڑا عالم بیان کرنے ہر سال آتا تھا, وہ بیان کرنے آیا لیکن زبان نہیں چل رہی ہے. لوگ حیران کہ حضرت آپ بیان تو کریے, لوگ سننا چاہتے ہیں. کہا میں کیا کروں, میری زبان بند ہو رہی ہے. لوگوں نے کہا کیا چکر؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے ہمیں کوئی محمد ہی آ گیا ہے, کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ آ گیا ہے. لوگوں نے کہا کھڑا کر دو, قتل کر دیتے ہیں. کہا نہیں یہ نہیں کرنا, ایک کام کرتے ہیں اس سے سوالات کریں گے. جواب دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ جو تمہیں کرنا ہو کر لینا. کہا حضرت آپ جو فرمائے وہ ہمیں منظور. اس نے کہا بھائی جو محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے. حضرت کھڑے ہو گئے. اب اس نے کہا آپ سے سوالات کرنے کا, ٹھیک ہے بندہ حاضر ہے. اس نے سوالات شروع کیے. آپ کو حیرت ہوگی 55 سوالات کیے, اور حضرت نے ہر سوال کا جواب قرآن حدیث سے دیا. اس نے کہا بتاؤ وہ ایک کیا جس کا دوسرا نہیں. حضرت نے فرمایا وہ ایک
اللہ ہے, اللہ کا دوسرا کوئی نہیں ہے. کہا وہ 2 بتاؤ جس کا تیسرا نہیں. حضرت نے فرمایا دن اور رات یہ 2 ان کا تیسرا نہیں. کہا وہ 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. فرمایا لوح قلم کرسی یہ 3 ہے, اس کا چوتھا نہیں. کہا وہ 4 بتاؤ جس کا 5واں نہیں. فرمایا کہ اللہ نے 4 ہی کتابیں اتاری, 5 نہیں اتاری. وہ 5 بتاؤ جس کا 6ٹھا نہیں. فرمایا کہ اللہ نے 5 نمازیں بدنوں پر فرض کی. فرمایا بتاؤ 6 کیا جس کا 7واں نہیں. فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین آسمان کو 6 ہی دن میں بنایا, 7 میں نہیں. کہا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں. فرمایا کہ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے. کہا وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عرشوں کو 8 فرشتے اٹھائیں گے. کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں. فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 ہی بڑے بڑے بدماش تھے, 10واں نہیں تھا. کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. فرمایا کہ تلک عشرۃ کاملہ. کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں. حضرت نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے 11 ہی بھائی تھے, 12 نہیں تھے. کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں. فرمایا کہ اللہ پاک نے سال میں 12 مہینے بنائے. کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں. کہا کہ وہ تو یوسف علیہ السلام کا خواب ہے, 11 ستارے, 1 چاند اور 1 سورج, ان سب نے ان کو سجدہ کیا. یہ ٹوٹل ملا کے 13 بنتے ہیں, 14 نہیں. کہا بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا. فرمایا جمعہ. سب سے بہترین رات کون سی. فرمایا شب قدر. سب سے بہترین مہینہ کون سا. فرمایا رمضان. سب سے بہترین سواری کون سی. فرمایا گھوڑا. یہ سوال کرتے کرتے 55 سوال کیے. حضرت نے ہر ایک کا جواب دیا. جب سوالات کی لسٹ ختم ہو گئی, حضرت نے فرمایا میں کہہ دو نہیں کروں گا, ایک ہی کروں گا. کہ ٹھیک ہے جی کر لیجئے. حضرت نے فرمایا مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے. اتنا سنا تھا, زبان پھر بند ہو گئی. اب تو اس کا مجمع پکار اٹھا, یار آپ نے تو اتنا کیا سوال, انہوں نے سب کا جواب دیا, آپ کے پاس ایک کا جواب نہیں ہے. اس نے کہا جواب مجھے پتا ہے, مسئلہ یہ کہ تم نہیں مانو گے. لوگوں نے کہا کہ تو کہ ہم نہ مانے, نہیں ہو سکتا, بتا تو صحیح. اس نے کہا سنو, جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا جب جنت کی چابی ادھر ہے تو تیرے پاس رہ کے کیا کریں گے. آج ہم سارے کے سارے کلمہ پڑھ دیں. اس سینکڑوں کے مجمع نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرنے والوں نے کام کیے پیارے بھائیوں, اور حضور کی طرز کا مرہم بن بن کے دنیا سے چلے گئے. آج باری ہماری ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کام کرنے کی نیت کریں. لوگ پیسے کما کے مرخب کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں آدمی کمانا سکھایا, انسان کمانا سکھایا, کہ اپنی سونوں کی ہدایت کا سامان بن کے چلے جائیں. اب جیے تو دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو, اب مرے تو دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو. جو کچھ اب تک ہوا سو ہوا, توبہ تلہ کر کے اب عزم ارادے کر لیں انشاءاللہ کہ اللہ کے دین کو لے کر پوری دنیا میں انشاءاللہ چلیں گے. ارے سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, ارے سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے بھائی. اللہ پورے مجمع کو مبارک فرمائے, اللہ پورے مجمع کو قبول فرمائے. بھائی انہی نسبتوں پر جماعتوں کا نکلنا اللہ کی راہ میں, اس پورے مجمع سے درخواست ہے, نیت کیجیے انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کی راہ میں انشاءاللہ لگائیں. بتائیے آپ کون کون سے یار.